مولانا یہ جو غیر اللہ کو جو پکارتے ہیں لوگ، یا علی یا حسین یا خواجہ مدد، اس کا کیا ہے؟ ہاں دیکھو، یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس عقیدے کو رد فرمایا قرآن، اور بہت سی آیت کریمہ میں، صرف مثال کے طور سے سورہ اعراف کی آیت نمبر میں بتا دیتا 2 آیتیں، اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے قرآن کی ایک ہی آیت کافی ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیں گے آپ، ان کے علماء کرام اپنے عوام کو کہتے قرآن مت پڑھو تم گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی گمراہ ہو جاؤ گے کہ فتویٰ ایسا لگا دیے ہیں، تو ان کے عوام قرآن پڑھتی ہی نہیں، پوری عمر گزر جاتی لیکن قرآن نہیں پڑھتے وہ لوگ۔ اب دیکھیے، یہ سورۃ الاعراف قرآن کی 7ویں نمبر کی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 154۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اللہ نے واضح ارشاد فرمایا کہ بے شک جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مدد کے لیے انسان پکارتا ہے نا، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، کیا کہتا ہے؟ یہ تو کہتا ہے اے غوث پاک ہماری مدد کرو، یا علی ہماری مدد کرو، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کرو، اے حسین ہماری مدد کرو۔ المدد یہ چل رہا ہے سماج کے اندر، یہاں تک کہ اس امت اکثریتی طبقے میں چل رہا ہے، یہ عوام کو گمراہ کر دیے لوگوں نے۔ تو اللہ فرما رہا جن کو تم پکارتے ہو عباد امثالکم، یہ تمہارے مثل کیا ہیں؟ تمہاری مثل اللہ کے بندے ہیں یہ بھی، یعنی جن کو پکارا جا رہا ہے، چاہے غوث پاک ہو، اولیاء اللہ ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، نبی، یہ تو سب اللہ کے بندے ہیں۔ جب اللہ کے بندے ہیں اور یہ خود اپنے نفس کے محتاج ہیں، اپنے آپ میں خود محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں؟ اللہ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم ان کو پکارو، فَادْعُوهُمْ، پکارو، اگر تمہارا جواب دے سکیں قیامت تک، وہ دے نہیں سکتے، اگرچہ تم سچے ہو، پکار کے دیکھو کہ وہ تو اس کا تمہارے بات کا جواب لوٹائیں۔ اب دیکھیے، اب ایک 197 نمبر کی ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ، تو وہ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اور تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ خود اپنے نفس کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جب وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے تمہاری کیا مدد کریں گے؟ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ ارے زور سے بولو جی ہاں، تو یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ غیر کو پکار، غیر اللہ کو پکارنا، یا علی المدد، یا رسول اللہ المدد، یا حسین المدد، غریب نواز المدد، غوث پاک المدد، یہ سب عقیدہ فاسدہ شرک ہے، شرک، کھلا شرک ہے۔ یہ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ کلمہ گو ہیں، کلمہ کا انکار تو نہیں کرتے، کلمہ گو ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، ان کے عوام کو سمجھ میں جائے اللہ کی بات۔ میں نے اس پر ایک شعر بنایا ہے، آپ ملاحظہ کریں انہی آیت کے پیش نظر، کہ خالق ہے مختار کل، یہ اللہ نے فرمایا نا، یہ سارے اغیار جن کو تم پکارتے ہو یہ سب اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ جو ہے تمام کائنات کا پیدا کرنے والا، خالق ہے مختار کل، جس نے بنایا ہے وہ مختار کل ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، اور مخلوق ہے محتاج کل، جتنی مخلوق ہے اس میں انبیاء بھی آ جاتے ہیں، صالحین آ جاتے ہیں، صدیقین آ جاتے ہیں، شہداء آ جاتے ہیں، اولیاء اللہ سب آ جاتے ہیں۔ اور یہ کہ مخلوق ہے محتاج کل، انبیاء اولیاء کہتے رہے یا اللہ مدد، کہتے رہے یا اللہ مدد، نبی بھی کہتے تھے اللہ ہماری مدد فرما، اولیاء اللہ بھی کہتے تھے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ یہ کتنی بڑی یعنی عقل مندی کی کتنی بڑی جہالت ہے کہ ایک انسان دنیا سے چلے جانے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو، شہداء کو، ان کو پکارنا مدد کے لیے، وہ تو بیچارے خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے حق پہ دعائیں کر سکتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں ہم